بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ اب ختم ہو گیا، اب ان کی سیاست نہیں چلے گی، جو بظاہر لڑائی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو یہی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے۔ کل سے یہ بھی بات شروع ہو گئی ہے کہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی تو پہلے نیچے لگی ہوئی ہے، مسئلہ اس حکومت کا ہے، اس حکومت کو بھی وارننگ دے دی گئی ہے۔ محسن بیگ جو کافی ویل انفارمڈ ہیں ان معاملات کے حوالے سے، انہوں نے ایک اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں۔ محمد مالک اے آر وائی پر موجود ہیں، اور وہ بھی کافی ویل کنیکٹڈ ہیں، ویل انفارمڈ ہیں، این ڈی یو میں جا کے وہ لیکچر بھی دیتے ہیں اور وزٹنگ فیکلٹی پر ہیں، تو کافی رابطے ٹھیک ہیں ان کے۔ انہوں نے بھی یہ بات کی۔ پہلے یہ دونوں باتیں سن لیتے ہیں، محسن بیگ کی اور محمد مالک کی، اور پھر اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ معلوماتی تجزیہ نہیں ہوگا، لیکن آپ سمجھیں کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے سیاق و سباق کے اندر میں آپ کو چند ایک زاویے رکھ دوں گا۔ اگر معلومات اس کے ساتھ جڑتی ہیں آپ کی تو بہترین ہے، نہیں تو اس کو آپ نے مارک کر لینا کہ میں نے کیا باتیں کی۔ پہلے سن لیتے ہیں ان دونوں نے کیا کہا۔ یہ حکومتیں چل جائیں گی تو 2026 نکال جائیں گی۔ دیکھیں، فی الحال تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پورا ٹائم پرسکونلی نکال جائیں گے۔ میرے خیال میں شاید کہیں نہ کہیں کچھ نئے ایکسپیریمنٹس کی بات ہو رہی ہے۔ آئی ڈونٹ نو، اللہ کرے وہ ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ وہ فیبرک ہے جس کو اگر ایک دھاگا نکالا تو یہ سارا ہی جو تانا بانا یہ کھل جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ اسی طرح چلے گا۔ نہیں، پر نئے ایڈونچر کیا ہو رہی ہے، نئے ایکسپیریمنٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ سسٹم جس کو ہائبرڈ سسٹم کہہ رہے ہیں، یہاں جمہوری جو حکومتیں کہلاتی ہیں وہ نہ جمہوریت پہ بلیو ان کا ہے، یا جو سسٹم آج ہے وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر رہا جس طریقے سے عوام یا پاکستان یا ریاست کو ضرورت ہے۔ تو نیچرلی ایسی صورتحال میں شاید کچھ لوگوں کا ذہن ہو کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے، لیکن وہ بہتری شاید بعض اوقات تبدیلی جو ہے وہ ملک کو اور عوام کو راس نہیں آتی۔ اصل جی وہ فیمس لائن آپ نے سنی نا، اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ۔ الٹیمیٹلی ہر چیز اکانومی پہ آتی ہے، اکانومی از ویری پرسنل۔ لوگ یہ نہیں سنتے پرائمری سرپلس کیا ہے، ہم جی ڈی پی ریشو کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا میرے حالات آج سے 4 سال بہتر تھے پہلے یا آج جو آپ کی سیلریز ہیں، ریل ویجز، وہ 2015 کی لیول پہ آ گئی ہوئی، یعنی کہ آج جس آدمی کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو 5 سال پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں جیسے عمر بڑھتی ہے لوگ ریٹائرمنٹ کا سوچتے ہیں، یہاں ڈبل کام کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ اس گورنمنٹ کا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں سیریس ایشو بنے ہوئے ہیں، سیریس اس پہ ڈفرینسز اٹھ رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کو بتا دیا گیا ہے کہ 5-6 ماہ کی یہ ونڈو ہے، اس میں اگر آپ نے اسٹرکچرل چینجز نہ کی تو بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اب 2 چیزیں سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ کہ موجودہ معاملات سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے۔ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ چیف آف ڈیفنس فورسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے تابع ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا جی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے اندر کیا تھنکنگ ہے، ایم آئی کے اندر کیا تھنکنگ ہے، جی ایچ کیو کیا سوچ رہا ہے، جی ایچ کیو کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں، جو اب ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو کور گروپ ہے کور کمانڈرز کا، اس کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لیئرز تھیں بہت زیادہ تھی، اب لیئرز نہیں ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ ایک ہے اور اس کے اوپر چیف آف ڈیفنس سٹاف بیٹھے ہوئے ہیں جو جنرل عاصم منیر ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جنرل عاصم منیر کے نیچے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں، اور معاملات کیوں ٹھیک نہیں ہیں؟ کیونکہ کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ اگر یہ کارکردگی اگلے 6 مہینوں میں یا 8 مہینوں میں درست نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد کوئی بڑی بات ہوگی، یعنی اب سے لے کے تو اگلے بجٹ تک یہ معاملات انہوں نے طے کرنے ہیں۔ اب یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا کہ معیشت کا ذکر کیا محمد مالک نے، لیکن یہ حتمی طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا کہ حکومت جو ہے وہ ان معاملات کو 6 مہینے کے اندر کیسے ٹھیک کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے ہی بیان اور بیانیے کے مطابق، اپنے سمراد اسٹیبلشمنٹ کے بیان اور بیانیے کے مطابق اگر آپ نے چیزوں کو اتنا خراب پایا جتنا کہ آپ نے پایا، اور آپ نے اس کو اتنا ٹھیک کر دیا جتنا کہ آپ نے ٹھیک کر دیا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہر فورم کے اوپر یہی بات ہوتی ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو گیا ہے، پاکستان نے اپنے قدم جما لیے ہیں، پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی ٹھیک چل رہی ہے، پاکستان کی پریسٹیج بڑھی ہے، اور یہ تمام باتیں کی جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کی جاتی ہیں
ان کے نمائندگان کی طرف سے بھی کی جاتی ہیں جو میڈیا کے اندر بہت سارے موجود ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی کی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے حالات اتنے خراب پائے اور خراب حالات کو آپ نے ٹھیک کر لیا تو پھر جو باقی خرابیاں رہ گئی اس کے لیے بھی وقت درکار ہوگا نا، لیکن ان کے بیانات کے مطابق وقت موجود نہیں ہے۔ 6 مہینے کے اندر کیا ہوگا ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ 6 مہینے کے اندر تو آپ 2 فائلوں کو موو کرتے کرتے اس کے اوپر اپروو کرواتے سڑک بنوانے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ چجائے کا ملک کے وہ ڈھانچے والے مسائل کو آپ حل کریں جس کے اوپر آپ کا مستقبل کھڑا ہے، لیکن مفروضہ یہ ہے جی کہ حالات کافی خراب ہیں اور حکومت کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب یہ بڑا دلچسپ ہوگا اس کے بعد ہو کیا سکتا ہے، اسی اگر آپ معلومات تجزیے کو جو میں نے آپ کو سنوایا آگے لے کے چلیں تو اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایک پاسبلٹی، پہلا ہم پاسبلٹی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک پاسبلٹی یہ کہ آپ موجودہ حکومت کو کہیں گے کابینہ کو ری شفل کریں، کہ کابینہ میں بڑی بڑی آپ تبدیلیاں لے کے آئیں اور ہماری پسند کے بندے جو ہیں نا بہت سارے منسٹریز کے اندر لگائیں۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ کابینہ کے پورٹ فولیوز آپ ری شفل کریں، نئے بندے لے کے آئیں، ٹیکنوکریٹس کا انگریڈینٹ جو ہے، کوانٹم جو ہے، مقدار جو ہے وہ کابینہ کے اندر لے کے آئیں۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو کی منسٹریز ہیں وہ تو آلریڈی ان اے وے ٹیکنوکریٹس کے پاس ہی موجود ہیں۔ جو آپ کی فائنانس منسٹری ہے وہ ٹیکنوکریٹ کے پاس موجود ہے، جو آپ کی انٹیریئر منسٹری ہے وہ پولیٹیشین سلیش ٹیکنوکریٹ ہی ہیں۔ جو آپ کے پاس دفاعی منسٹری ہے وہ آپ کو پتہ ہے سیکٹری ہی چلاتا ہے۔ خواجہ صاحب سیاسی بیانات تو دیتے ہیں۔ جو فارن منسٹری ہے وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کوئی منتخب ہو کے تو نہیں آتے، وہ ہیں ٹیکنوکریٹ ہی، تو وہ بھی ٹیکنوکریٹ کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ جو آپ نے ساتھ ایڈوائزرز لگائے ہوئے ہیں، فل رینج ہے ان کی ٹیکنوکریٹس کی۔ تو ایک تو اس کے اندر منسٹریز کی گنجائش بچتی نہیں ہے، یعنی دفاع ہو گئی، فورن ہو گئی، فائنینس ہو گئی، انٹیریئر ہو گئی، 4 ہی منسٹری ہیں۔ اب جو آپ نے پرائیویٹائزیشن کے عمل سے گزارا ہے تو وہ پرائیویٹائزیشن کا عمل تو شروع ہو گیا ہے، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے، دوسرے یونٹس بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں۔ تو جو ٹیکنوکریٹس کی مقدار ہے وہ آپ پھر کس جگہ پر لے کے آئیں گے؟ کی منسٹریز تو آلریڈی ٹیکنوکریٹس کے پاس ہے، بلکہ نون لیگ کے لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آلریڈی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے پاس طے ہو کے آتے ہیں اور ہم اس کے اوپر اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں وہ پہلے ہو جاتی ہیں، لیکن پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ تو ٹیکنوکریٹس والی کابینہ مزید آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اگر آپ اسی کو بلڈ کریں تو وہ کہیں جی کہ ٹیکنوکریٹس کی تو ہے، لیکن جو وزیر اعظم ہے اس کو ہم نے تبدیل کر، دوسری پاسبلٹی ہے کہ وزیر اعظم ہی تبدیل ہو جائے، کوئی اور اسمبلی کے اندر سے وزیر اعظم آ جائے۔ میں اس کو مکمل طور پہ رد تو نہیں کرتا، امکان پاکستان میں ہر چیز کا موجود ہے، لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر دوسری پاسبلٹی یعنی جس کے اندر وزیر اعظم ہی تبدیل ہو جائے اور اس کے ساتھ اس کی ٹیم بھی تبدیل ہو جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب آپشنز نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تو معاملات طے ہو نہیں سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب اور مرکز موجود نہیں ہے، وہ سندھ میں کنسنٹریٹڈ ہے۔ اگر آپ اس کا وزیر اعظم لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو پنجاب کے معاملات سیپریٹلی چلانے ہوں گے۔ نون لیگ کے اندر سے آپ کو کوئی اور لیڈر نظر نہیں آتا۔ اسحاق ڈار صاحب آلریڈی ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، نواز شریف صاحب قابل قبول ہے نہیں، اور مریم جو ہیں وہ موجود ہیں پنجاب میں۔ نون لیگ کے اندر سے تو آپ کو کوئی پرائم منسٹر ملے گا نہیں، تو کوئی پھر ایسا پرائم منسٹر لے کے آئیں گے جس طرح کا کوئی انٹرم پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک کوئی نیوٹرل قسم کا شخص لے کے آئیں گے۔ نیوٹرل قسم کا شخص لے کے آئیں گے تو اس کو کسی جماعت کے کسی دھڑے کی سپورٹ نہیں ہوگی، چاہے نون لیگ جتنا بھی اطاعت گزاری کر لے یا دوسرے جتنی بھی آپ کی بات مان لیں، تو اس پرائم منسٹر کو سپورٹ اویلیبل نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وزیر اعظم کی ایک آپشن ہم تجزیاتی طور پہ بات کر رہے ہیں ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ شہباز شریف سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مثبت رویہ رکھنے والا کون ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ان سے زیادہ تو وہ دیکھیں، وہ تو سوئمنگ پول کے اندر سے اس وقت کے آرمی چیف کی کال لیتے ہیں اور ہندوستان کے رسپانس کے اوپر ان کو شاباشی دیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے معاملات میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر موجودہ آرمی چیف کی تعریف کی ہے، اور اس
ابھی بلوچستان جب کل گئے ہوئے تھے تب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے فوج کو لیڈ کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں. عموماً وزیر اعظم لیڈ کرتا ہے اس قسم کی جنگ کو، لیکن وزیر اعظم کے مطابق جو موجودہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی جب اگر کوئی نیا کو کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کے سامنے آئے. تیسری بات پھر یہ ہے کہ آپ حکومت کو کہیں گے جی آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیں جس کے اندر جس طرح وہ ایوب خان نے بنائی تھی نا کیبنٹ آف آل ٹیلنٹ، تمام صلاحیتوں سے مزین ایک کابینہ بنائیں. ہیڈ اس کو جو بھی کر دے. اس کے اندر آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی انڈکٹ کریں، اس کے اندر آپ دوسری جماعتوں کے مزید لوگوں کو لے کے آئیں، کچھ ٹیکنوکریٹس کو لے کے آئیں اور کیبنٹ آف آل ٹیلنٹ بنا لیں، اور اس کو ہیڈ بھی کسی ایسے بندے سے کرائیں جو پھر آپ کو بتائے کہ ملک چلتا کیسے ہے. اب اس کے اندر بھی وہی مسائل ہوں گے. کیبنٹ آف آل ٹیلنٹ کے اندر آپ کے اندر دیکھیں گے کہ سیاسی طور پر دھینگا مشتی ہوگی اور لوگ جس کو جاسلنگ فار اسپیس کہتے ہیں وہ ہوگی، اور بہت سارے سیاسی معاملات اسٹیبلشمنٹ کے در پہ آ کے گر جائیں گے جس کو آپ کو ٹیکل کرنا ہوگا. یہ بھی ایک مشکل پروپوزیشن ہے. پھر چوتھی جو ہے تو ذرا خطرناک بات لیکن یہ کہ سارا نظام ہی فارغ کر دیں اور آپ نئے انتخابات کی بات کریں، اور نئے انتخابات کی تاریخ اناؤنس کرنے کے ساتھ ساتھ جس قسم کے بارڈر کے حالات بنے ہوئے ہیں تو ایک ایکسٹینڈڈ انٹرم پیریڈ لے آئیں اور اس ایکسٹینڈڈ انٹرم پیریڈ کو 2 سال چلائیں اور اس کے اندر اپنے جی بھر کے جو تجربات کرنے ہیں وہ کر لیں، یا جو وہ تمام کے تمام لوگ جو آپ کے خیال میں ابھی تک نظام کو درست نہیں کر سکے ان کو لے آئیں، ان کو ڈپلوائے کر دیں. یہ ایکسٹینڈڈ انٹرم ہم نے دیکھا ہے دونوں انتخابات، موجودہ انتخابات سے پہلے اور پچھلی حکومت سے پہلے وہ ایکسٹینڈڈ پیریڈ ہی تھا پی ڈی ایم کا، اور اس کے بعد انٹرم کا بھی ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ ہی تھا. آپ سمجھیں اس کے اندر بھی ہم نے تجربات کر کے دیکھ لیے. جو انٹرم کے اندر جس قسم کی ہم نے ایکسپرٹیز دیکھی ہیں اس کے بعد تو مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سے کوئی ایسا خفیہ خزانہ ٹیلنٹ کا سامنے آئے گا جو ملک کی کلیں درست کر دے گا اور اس کو صحیح سمت پر ڈال دے گا. اچھا اب ان میں سے کوئی بھی یا کوئی اور اس کا ویریئنٹ لے آئیں، میں نے آپ کو 4 بتائیں، کوئی اور بھی ویریئنٹ لے آئیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی تجربہ کریں گے تو آپ کے پاس کلی طور پر سیاسی سپورٹ اویلیبل نہیں ہوگی. تمام جو پاکستان کے اندر سیاسی تجربات ہوئے، آپ ایوب خان کا تجربہ دیکھ لیں، ضیاء الحق کا تجربہ دیکھ لیں، آپ جنرل مشرف کا تجربہ دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ غلام اسحاق خان کے دور کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں جب وہ اسمبلیوں کو چلتا کرتے تھے اور 8ویں ترمیم کا بڑا شور مچتا تھا، ان کے پاس طاقت تھی، ایڈمنسٹریٹو پاور بہت تھی. تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ نے کوئی نہ کوئی پاپولر جماعت یا ایسی جماعت جس کی جڑیں موجود ہوں سیاست کے اندر اس کے اوپر آپ کو ریلائی کرنا پڑا. یہ اگر آپ اس حکومت کو چلتا کرتے ہیں تو بڑی زبردست صورتحال ہوگی کہ ملک کے اندر کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہوگی جو آپ سے خوش ہو اور پھر بھی آپ ملک چلا لیں. یہ ایک زبردست قسم کا ڈیزائن ہوگا. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ممکنات کا کھیل ہے اور پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں بڑی دلچسپی سے دیکھوں گا کہ جو میں نے آپ کے سامنے 3-4 امکانات رکھے وہ، یا کوئی نیا امکان وہ، یا پھر ایسا تجربہ جو اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں کہ سب سیاسی جماعتوں کو فارغ کریں کیونکہ یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں، یہ سست ہیں، یہ کام نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود ہی رول کرنا شروع کر دیں اور خود ہی رول کریں اس طریقے سے کہ کوئی سیاسی جماعت ساتھ نہ ہو اور تمام سیاسی جماعتوں کو یہ موقع ملے کہ آپس میں ہاتھ ملا لیں. یہ ایک کافی کمپلیکس قسم کی سچویشن ہوگی، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب بڑے پلان کرتے ہیں تو کمپلیکسٹی کو، پیچیدگیوں کو بالکل صاف ستھرا کر کے انتہائی سادہ معاملات بنا دیتے ہیں اور ان سادہ معاملات کو سادگی کے ساتھ اپنا لیتے ہیں. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کی بات کرتے کرتے ایک دم حکومت کے مستقبل کی بات شروع ہو گئی ہے. یہ ایک انتہائی دلچسپ امر ہے.